وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ پانچ آزمائشوں کا تذکرہ رب نے فرمایا ہے. مختلف حالات سے مسلمانوں کا گزر ہوگا. کربلا تمہیں آواز دیتا ہے کہ ایسی ریشہ دوانیوں، ایسے ماحول میں تمہیں کیسے رہنا ہے، تمہیں کس طرح سے اپنی راہوں کو متعین کرنا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، حضرت یزید خلیفہ بنائے گئے. صحابہ کرام نے مدینے میں بیعت کی، مکے میں بیعت کی، اور کوفے میں اور شام کا مکمل علاقہ سب بیعت کی. قسطنطنیہ کی لڑائی ہوئی. میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا رتبہ اور مقام آپ کو پتہ ہے کہ ہجرت کے موقع پر جب قصوہ اونٹنی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں حاضر ہوئے اور مدینے والوں نے استقبال کیا، اور ہر ایک چاہتا تھا کہ وہ باغ کھینچ کر کے کسی طرح سے وہ ہمارے گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بنے، تو اللہ کے نبی نے کہا تھا دعوها، اس کو چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے. جس کے گھر کے دروازے پر یا جہاں بیٹھ جائے گی وہی میری منزل ہوگی. اللہ وہ مقام حضرت ابو ایوب انصاری کو ملا کہ وہ جا کر کے ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ بیٹھ گئی. حضرت ابو ایوب انصاری کجاوا اٹھا کر کے بھاگے، کجاوا اٹھا کر کے اپنے گھر کے اندر لے کے ہمارے گھر اللہ کے نبی مہمان رہیں گے. وہ میزبان رسول جسے اللہ نے یہ مقام بخشا، اس نے یہ وصیت کی قسطنطنیہ کے مقام پر لڑائی کے اندر. اس قافلے کے سردار حضرت یزید ابن معاویہ تھے. اگر میں مر گیا تو میری نماز جنازہ یزید کے سوا اور کوئی نہیں پڑھائے گا. یزید کو وصیت کی گئی. یزید چور تھا، یزید زانی تھا، یزید کافر تھا، یزید فاسق تھا، یزید فاجر تھا، یزید شرابی تھا، یزید سب کچھ تھا. ان ذلیلوں سے پوچھو، ان ملاؤں سے پوچھو، ان خطیبوں سے منبر و محراب پر جو ناچتے ہیں، رقص کرتے ہیں، اسلام کے خلاف زہر اگلتے ہیں، یہ اپنے آپ کو اہل سنت کہلانے والے، اور یہ رافضی شیعوں کی تو بات کیا کروں، ان کی تو پیدائش ہی ابن سبا سے ہوئی ہے. تو جس کے خمیر کے اندر غلاظت ہو، جس کے خمیر کے اندر بہتان ہو، جس کا خمیر اور جس کا ایمان ہی برباد ہو، اس کا ہمیں اس کی پرواہ اتنی نہیں ہوتی. لیکن یہ اپنے آپ کو اہل سنت کہنے والے، یہ منافقین، یہ مشرکین، یہ قبوری، یہ درگاہی، یہ مزاری، معذرت کے ساتھ اس محرم الحرام کے مہینے میں در پردہ صحابہ کرام کے اوپر تبرے کسنے میں رافضی شیعوں سے ایک ہاتھ آگے رہا کرتے ہیں. حضرت یزید کے بارے میں کس نے کہہ دیا کہ انہوں نے حکم دیا تھا کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جائے؟ یہ ساری سازش تھی سبائیوں کی، یہودیوں کی. اس کو مسلمانوں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور آج بھی مشرکین اور یہودی مل کر آج بھی ہماری مسجدوں کو، ہمارے ممبروں کو، ہمارے دین کو، ہمارے عقیدوں کو حکومت میں بیٹھ کر، سیاست میں بیٹھ کر، اسلامی نام رکھ کر، مسلمانوں جیسا نام رکھ کر اپنے آپ کو وزیر اوقاف کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمانوں کا بہت بڑا ہمدرد ظاہر کرتے ہیں. مسلمان یہ سارے کے سارے ان یہودیوں کی اولاد ہیں، بکے ہوئے لوگ ہیں. ان سے آپ کبھی بھی وفا کی امید نہ رکھو. یہ کربلا کی آواز ہے، یہ کربلا کا پیغام ہے. اور کس نے کہا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد؟ اسلام کب مرا تھا؟ اسلام کو تم مردہ سمجھتے ہو؟ استغفر اللہ. اسلام کو تم نے کیا سمجھا ہو؟ 300 صحابہ نے حضرت یزید ابن معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. کیا وہ سارے کے سارے دوغلے تھے تمہاری طرح؟ کیا وہ سارے کے سارے منافق ہو چکے تھے؟ کیا ابو ایوب انصاری کو نہیں پتا تھا کہ یزید کون ہے؟